حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے اب وضو کیا ہے، یعنی خود وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے اس طرح وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی بالکل اس طریقے کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا زائد عبادت ہوگی، یعنی پہلے سٹیپ پر ہی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جو کچھ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا کوئی بھی اور کام جو وضو کی حالت میں انسان کرتا ہے، پھر وہ زائد نیکی قرار پاتی ہے، یعنی گناہوں کی بخشش وضو سے ہی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلم یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور یہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔